اب ہم بات کرتے ہیں اجتماعی عدل کی۔ اجتماعی عدل کو میں مزید 5 ہیڈنگز میں ڈیوائڈ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہیڈنگز کچھ یوں ہیں: نمبر 1 عدل اور عائلی زندگی، یعنی کہ ہماری گھریلو زندگی۔ نمبر 2 عدل اور عدالت۔ نمبر 3 عدل اور حکومت۔ نمبر 4 عدل اور تجارت۔ اینڈ نمبر 5 اقتصادی عدل، یعنی کہ معاشی عدل۔ اب ہم ایک ایک کر کے تمام پوائنٹس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ نمبر 1 عدل اور عائلی زندگی۔ عائلی زندگی میں سب سے زیادہ عدل کی ضرورت اس شخص کو ہوتی ہے جس کی بیوی ہو، بچے ہوں۔ ایسی صورتحال میں عدل نہ ہونے کی صورت میں خاندانی انتشار پیدا ہوگا، جس سے اس کی بیوی، بچے اور باقی افراد خانہ اور وہ خود بھی اس چیز سے متاثر ہوگا، اور جس کے نتیجے میں اس کا امن اور سکون جو ہے اور اطمینان قلب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اسلام نے اولاد کے بارے میں بھی عدل اور انصاف سے کام لینے کی تعلیم دی ہے۔ اسلام یہ پسند نہیں کرتا کہ ایک والد کسی ایک ہی بچے یا بچی کے نام جائیداد کر دیں اور دوسروں کو محروم کر دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہی بے انصافی لڑائی جھگڑوں کا باعث بنتی ہے۔ اس اعتبار سے یتیموں کے حقوق کو بھی عام طور پر پامال کر دیا جاتا ہے۔ سختی سے قرآن پاک نے اس چیز سے منع فرمایا ہے، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، کہ یتیموں کے معاملے میں عدل پر قائم رہو۔ اب ہم بات کریں کہ عدل اور عدالت کے حوالے سے شہادت دیتے وقت عموماً لوگ جانبداری سے کام لے جاتے ہیں۔ اسلام اس حالت میں بھی عدل اور انصاف پر قائم رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب بات کہو تو عدل اور انصاف سے کہو، اگرچہ فریق مقدمہ تمہارا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، تمہارا قریبی جاننے والا ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح جب قاضی فریقین کے مقدمے کے بارے میں فیصلہ کرے تو عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے، یعنی کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ صحیح عدل اور انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف کے ساتھ کرو۔ اسلام تو ریاست کے معاملات میں بھی عدل کو قائم کرنے پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ ریاست کے غیر مسلموں کے حقوق کے بارے میں عدل اور انصاف سے کام لینے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا تھا؟ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اور ایک اور بہت ہی زبردست قسم کی قرآن کی آیت ہے اس حوالے سے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور لوگوں کی عداوت تم کو اس بات کا مرتکب نہ کر دے کہ تم ان کے معاملات میں انصاف نہ کر سکو۔ انصاف کرو، یہ پرہیزگاری کے قریب تر ہے۔ عدل اور تجارت کا بھی چولی دامن کا ساتھ ہے۔ انسان کی معاش کا زیادہ تر انحصار تجارت پر ہے۔ خدا نے اسے فضل سے تعبیر کیا ہے، یعنی کہ پیسے کو فضل سے تعبیر کیا ہے۔ صحیح ناپ تول اور حسابات درست نہ ہو تو تجارت تباہ ہو جائے گی اور قوم کی حالت جو ہے وہ بھی بگڑ جائے گی۔ اس لیے وزن اور پیمانے میں کمی کرنے سے جو نقصان ہوتا ہے وہ بڑا دور رس نقصان ہوتا ہے۔ اس سے تاجر کو تو مالی فائدہ ضرور ہوگا، لیکن اس میں سخت اخلاقی گراوٹ پیدا ہو جائے گی۔ ناجائز ذرائع سے دولت جمع کرنے سے ایک طبقہ امیر تر بنتا جاتا ہے اور دوسرا طبقہ جو ہے وہ غریب تر ہوتا جاتا ہے، اور یہی جو فرق امیر سے امیر تر ہونے کا اور غریب سے غریب تر ہونے کا آج ہم اس پوری دنیا میں معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اس گیپ سے بچا جائے۔ وہ کیا ہے؟ اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، کہ ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا رکھو۔ اقتصادی عدل۔ اقتصادی عدل سے مراد وہ لاہ عمل ہے جس کے تحت ملک کے ہر فرد کو قومی دولت سے برابر کا استفادہ کرنے کا موقع میسر ہو، اور ایسے اصول وضع کیے جائیں جن کی وجہ سے دولت
چند ہاتھوں میں جمع نہ ہو سکے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، یعنی کہ دولت کی تقسیم ایسی ہونی چاہیے کہ دولت جو ہے جو معاشرے کے جو اغنیاء لوگ ہیں، یعنی کہ جو غنی ہیں، امیر ہیں، ان کے ہاتھوں ساری دولت جمع نہ ہو جائے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ ایک طرف اسلام نے معاشرے کے تمام افراد کو روزی حاصل کرنے کے یکساں مواقع دیے ہیں تاکہ اقتصادی عدل اور انصاف جو ہے وہ قائم رہ سکے، اور دوسری طرف ناجائز ذرائع سے دولت کمانے پر بھی پابندی جو ہے وہ اسلام نے عائد کی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس عدل سے معاشرے پر اس کے کیا کیا ثمرات جو ہے وہ مرتب ہو سکتے ہیں۔ پہلا، مساوات قائم ہوتی ہے۔ اسلام میں شاہ و گدا، امیر و غریب سب حلقہ انسانیت میں برابر ہیں۔ اسلام کسی گناہ کی پاداش میں کوئی تفریق نہیں کرتا، یہی عدل ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، معاشرے میں عدل سے ہی امن و امان قائم رہ سکتا ہے۔ جب عدل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو معاشرے میں بگاڑ اور فساد برپا ہو جائے گا، اور یہی چیز قوموں کی تباہی کا سبب بنے گی۔ نمبر 3، ہر معاشرہ یا ملک اس وقت ظلم کا بازار گرم ہوتا ہے جب ظالموں کو یہ علم ہو کہ ملک میں عدل کی حکومت نہیں ہے۔ جب ظالم کو یہ معلوم ہو کہ ملک میں عدل کی حکمرانی نہیں ہے تو ظالم کا ہاتھ جو ہے وہ ظلم کرنے سے کبھی بھی رک نہیں سکتا۔ نمبر 4، کسی حکومت کو پائیداری اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتی جب تک عوام میں عدل رائج نہ ہو۔ اگر قانون امراء پر لاگو نہ ہو، یعنی کہ امیر لوگوں پر لاگو نہ ہو، اور غریب لوگ قانون کی زد میں رہیں تو عوام میں بے چینی پھیلی رہے گی، جس سے حکومت کمزور ہوتی جائے گی۔ اور سب سے بڑھ کر عدل کا جو فائدہ ہے وہ ہے اللہ کی محبت۔ عدل کا سب سے عمدہ پھل اللہ کی محبت ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ یحب المقسطین، کہ بے شک اللہ انصاف اور عدل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔